السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم وعلی آلہ شاہدین و شاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ بولنے اور سننے سے قبل بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس بے پناہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ جھوم جھوم کر بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھار کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک سلیم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پچھلے گزشتہ جمعہ میرا موضوع بدگمانی کے نقصانات، اس پر میں نے کچھ باتیں بتانے کی پچھلے جمعہ کوشش کی۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی میرا موضوع یہی ہے اور آج یہ موضوع مکمل کرنے کا ارادہ ہے انشاءاللہ عز و جل۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ 26واں پارہ 14واں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا۔ اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو۔ اے ایمان والو، شمع رسالت کے پروانوں، بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بہت گمانوں سے بچو۔ کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے اور عیب نہ تلاش کرو۔ یہاں پر گمانوں سے بچنے سے مراد کیا ہے کہ بدگمانی ایک ہوتا ہے اچھا گمان، اچھی سوچ، کسی کو دیکھے ایک اچھی سوچ رکھے، حسن ظن رکھے، اور کسی کو دیکھے بدگمان، سوء ظن جس کو کہا جاتا ہے، غلط گمان، غلط سوچ رکھے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بہت گمانوں سے بچو، بہت زیادہ سوچنے سے بچو۔ اور بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں، اور لوگوں کے اندر عیب تلاش نہ کرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر۔ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر، یا پڑی اپنے گناہوں پر جب نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ یعنی اپنے گناہوں پر جب اپنی نظر پڑی، اپنا دھیان گیا اپنے گناہوں پر، تو ہماری نظر میں کوئی بھی گناہ مطلب گنہگار نہ رہا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ تھی اپنے گناہوں کی خبر، دیکھتے رہے اوروں کے عیب و ہنر، ہوئی اپنے گناہوں کی جو خبر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، یعنی سب اچھے ہی رہے۔ تو اچھی سوچ، اچھی فکر یہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ بدگمانی، غلط سوچ جو ہم دوسروں کے متعلق جو رکھتے ہیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کو بسا اوقات ہم لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ میں پچھلے جمعہ یہ جو بیان کیا کہ ایسا بدگمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کئی سالوں کی دوستیاں چند سیکنڈ میں ٹوٹ جاتی ہیں، کئی سالوں کی رشتہ داری جو ہوتی ہے، آپس میں الفت اور محبت جو ہوتی ہے، بدگمانی کی وجہ سے کوئی کسی نے آ کر اس کے متعلق آپ کے سامنے بولا تو آپ نے اس بات کو سچ مان لیا، تحقیق نہیں کی، اس سے پوچھا نہیں، تو کئی سالوں کی دوستیاں، کئی سالوں کی رشتہ داریاں چند سیکنڈ میں، چند منٹوں میں ٹوٹ جاتی ہیں بدگمانی کی وجہ سے۔ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، جوائنٹ فیملی وغیرہ جو ہوتی ہے، جو لوگ مل کر وغیرہ رہتے ہیں، تو آپس میں بھائی میں اتحاد و اتفاق نہیں، غلط سوچ، ماں بیٹے میں،
والدین اور بچوں میں اتحاد و اتفاق نہیں، غلط سوچ کی وجہ سے، غلط گمانوں کی وجہ سے گھر کے گھر کیا ہوتے ہیں؟ تباہ ہوتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بہت گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، جس کا ہمیں علم نہیں ہوتا، اور جب علم ہو جاتا ہے تب پچھتانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ یعنی کوئی غلط قدم ہم اٹھا لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جس انسان کے متعلق ہم یہ سوچ رہے تھے، حالانکہ وہ انسان ویسا ہے ہی نہیں، کسی اور عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے وہ کام کیا تھا، وہ انسان ویسا نہیں ہے، تو بعد میں پچھتانے کے علاوہ کچھ راستہ باقی نہیں رہتا۔ تو بہت زیادہ گمانوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کسی کے متعلق اگر غلط گمان ہے تو اس سے ملے، اس سے رائے مشورہ کرے، اس سے کہے کہ آپ کے متعلق یہ خبر آئی ہے، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تحقیق کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بھی خبر تم تک پہنچے، تحقیق کیے بغیر ان چیزوں کو آگے نہ بڑھاؤ، تحقیق کرو ان چیزوں کی، چاہے وہ قرآن حدیث ہو یا پھر کوئی گواہی کا معاملہ ہو، کوئی خبر آپ کو لا کر دے رہا ہو، تو پہلے دیکھیں کہ جان پڑتال کریں کیا یہ خبر دینے والا صحیح ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جھوٹے انسان جو ہوتے ہیں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، تو اگر وہ سچ بھی بات بولے تو ان پر یقین نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول کر اپنے آپ کو اتنا فیمس، اتنا مشہور کر دیتے ہیں کہ جب بھی اس کی بات ہم سنتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں ویسے لوگوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو لوگ جھوٹ بولتے ہی ہیں، لیکن ایک عادل انسان، متقی پرہیزگار انسان اگر کوئی خبر لا کر دیتا ہے اور دلیلوں کے ساتھ دیتا ہے تو اس پر بلا شبہ ہم یقین کر سکتے ہیں۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو آج ہمارے اندر کیا ہے؟ بدگمانی آج ہمارے اندر زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر چند چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں کہ کوئی انسان غریب تھا، اور اس نے محنت کی، اس کا نصیب چمکا، اللہ نے اس کے مقدر میں دولت رکھی تھی، اس نے محنت کی اور محنت کا انعام اس کو ملا، غریب تھا، امیر بن گیا، چند سالوں میں وہ شخص کیا ہو گیا؟ امیر بن گیا۔ تو بعض لوگوں کی نظریں کیا، نگاہیں اور سوچ فکر کیا ہوتی ہے کہ اس نے 2 نمبر کام شروع کیا ہوگا۔ کیا کیا ہوگا؟ 2 نمبر کام، غلط راستے پر گیا ہوگا، تو اس وجہ سے یہ امیر بنا ہے۔ تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے؟ سوچ بن جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بدگمانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کسی کو دولت مند نہیں کر سکتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو چاہے تو دولت سے نواز نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے کہ اے باری تعالیٰ مجھے دولت مند بنا، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کیا اس کے لیے جائز دعا نہیں ہے؟ جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر بن جاؤں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی اور چند سالوں میں وہ انسان امیر بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ وہ انسان امیر بن گیا۔ اگر کوئی انسان اللہ کی بارگاہ میں جائز دعائیں مانگتا ہے اور اس کی وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اور کئی سالوں پہلے وہ انسان غریب تھا لیکن اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے وہ دولت مند بن گیا، تو کیا ہم یہ سوچنے لگیں گے کیا اس نے 2 نمبر کام شروع کیا؟ ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ 2 نمبر کام جو کرتے ہیں، گناہ کے جو کام کرتے ہیں، غلط راستے پر جو کرتے ہیں، کھلم کھلا کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، میں وہ غلط کاموں کے نام یہاں پر لینا نہیں چاہوں گا، کھلم کھلا کر رہے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے، اچھے لوگوں کو بھی معلوم ہے، برے لوگوں کو بھی معلوم ہے۔ ایسے لوگوں کے متعلق کیا غلط گمان یا پھر یہ سوچ رکھنا کہ 2 نمبر کا مال ہے، اس نے کمایا اس لیے اس نے بلڈنگ باندھی، بڑی گاڑی لی وغیرہ، بڑی شادی کی، یہ سوچ اور ہے۔ لیکن کوئی ایک نیک انسان ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر فضل ہوتا ہے، اس کو دولت ملتی ہے، تو ایسے لوگوں کے سامنے، ایسے لوگوں کے لیے غلط گمان کرنے سے پہلے سوچیں، 1000 مرتبہ سوچیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جیسے کہ میں نے ان کا قول آپ کے سامنے پچھلے جمعہ بیان کیا تھا، کسی شخص کے متعلق غلط گمان رکھنے سے پہلے 100 اچھے نکات اس کے نکالو، 100 اچھے نکات، کسی چیز کی وجہ سے اس نے وہ کام کیا ہوگا یا پھر بڑا انسان بنا ہوگا، تو فوراً کسی نتیجے پر آپ نہ پہنچو۔ تو حسن ظن، اچھا ظن ہمیشہ لوگوں سے ہمیں رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور لوگوں کے متعلق تو ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
متعلق بھی ہمیں اچھا زن حسن زن رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کئی سالوں سے گھر میں ماں بیمار پڑ رہی ہے، باپ بیمار پڑ رہا ہے، سب مطلب ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو رہے ہیں، تو ہم فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ میرا ہی گھر میں مطلب سب لوگ بیمار پڑ رہے ہیں یا آزمائش آ رہی ہے، کیا ہوا؟ مطلب اللہ سے شکوہ کرنا، ناراضگی اظہار کرنا، یہ ہم شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حسن ظن رکھنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے نا امیدی کرنا، مایوس ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ کفر ہے، یاد رکھیں یہ کفر ہے۔ اگر کوئی اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، تو اس نے کفر کیا۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی حسن ظن رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کس طرح میں آپ کے سامنے حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کا حساب کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس شخص نے یہی سوال 3 مرتبہ پوچھا۔ کتنے مرتبہ؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ خود فرمائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سوالوں میں ہاں کا جواب دیا۔ تو وہ شخص مسکرایا، خوش ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، وہ سمجھے نہیں۔ صحابہ کرام پوچھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایسا سوال کیا، اس کے سوال کے جواب میں آپ نے ہاں کہا، وہ مسکرایا، خوش ہوا، چلا گیا، اس کی وجہ ہم نہیں سمجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے عرض کرنے لگے، ارشاد فرمانے لگے کہ اس شخص کو یقین تھا، کیا تھا؟ اس شخص کو یقین تھا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر حساب و کتاب فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ستار و غفار ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ میرا حساب و کتاب فرمائے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، حسن ظن ہے، اچھی سوچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری گناہوں کی طرف نہیں دیکھے گا بلکہ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرما دے گا۔ اس وجہ سے وہ شخص خوش ہوا، وہاں سے چلا گیا۔ تو یہ حسن ظن اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق بھی رکھے۔ ایک دم سے نا امید نہ ہو کہ ہم نے گناہ کیے ہیں تو گناہوں کی سزا ملے گی، اور ایک دم سے بے اختیار مختار نہ ہو کہ ہم نے نیک کام کیا ہے تو ضرور ہم جنت میں جائیں گے۔ دونوں چیز علماء کرام فرماتے ہیں، خوف اور امید، اللہ سے خوف بھی رکھیں، اللہ سے امید بھی رکھیں۔ پوری زندگی خوف میں بھی نہ گزاریں اور پوری زندگی امید میں بھی نہ گزاریں، بلکہ خوف اور امید کو ایک جگہ جمع کریں، ایک جگہ جمع کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں واقعات کی روشنی میں، اور وہ شخص سوال کرنے لگا، اور یہ حدیث میں بارہا آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، لیکن حسن ظن کیا رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، لوگوں کے متعلق۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یا آپ نے حدیث یہ سنی ہوگی، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے شخص پہلے تو یہ بتا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے، تو یہ بتا کہ قیامت کی تو نے کیا تیاری کی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یا رسول اللہ نہ میرے پاس نمازیں زیادہ ہیں، نہ روزے زیادہ ہیں، نہ دیگر نیک اعمال زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ شخص بے نمازی تھا، بلکہ وہ پنجگانہ باجماعت نمازیں پڑھتا تھا، رمضان کے روزے رکھتا تھا، مالدار تھا تو زکوٰۃ بھی دیتا تھا، فرض جو چیزیں تھیں وہ تمام چیزیں وہ کرتا تھا۔ وہ شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس زیادہ نیک اعمال نہیں ہیں، لیکن یا رسول اللہ میں آپ سے بے پناہ الفت و محبت کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آپ سے میں بے پناہ الفت و محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہنے لگے کہ جا تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن تیرا معاملہ اسی کے ساتھ فرمائے گا۔ وہاں پر حضرت انس اور دوسرے صحابہ کرام موجود تھے، وہ اتنے خوش ہوئے یہ حدیث سن کر، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر اتنے خوش ہوئے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ سننے کے بعد ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بھلے ہی ہمارے نیک اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر نہ ہو، لیکن ہم دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ہمارا معاملہ اس کے ساتھ فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام نے بھی حسن ظن رکھا، بھلے ان کے پاس نیک اعمال تھے، نیک اعمال کا بھنڈار تھا،
لیکن صحابہ کرام کا حسن ظن دیکھیں، اچھی سوچ دیکھیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر سے بے پناہ الفت و محبت کرتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام کا آپس میں حسن ظن، الفت و محبت کا منظر ہمیں اس حدیث میں، اس واقعے میں دکھائی دیتا ہے. پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ہمیشہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنے کی، اچھی سوچ رکھنے کی ہمیشہ کوشش کریں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کسی نے پیسے لے لیے ہوتے ہیں قرض کے طور پر. ایک جو ہمارے ماحول میں ارد گرد جو چلتے رہتا ہے، میں اس کے متعلق کچھ اصلاحی گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے کسی کو قرض دیا ہے. کیا دیا ہے؟ قرض دیا ہے. اور وہ قرض لوٹانے کا وقت جب آیا اور جب ہم اس کو فون کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ فون کرتے ہیں، اور وہ ہمارا فون نہیں اٹھاتا، تو فوراً ہمارے دل میں خیال کیا آتا ہے کہ میرے پیسے وہ دینے ہیں، اس وجہ سے میرا فون نہیں اٹھا. ارے بھائی، یہ بھی پاسبل ہے کہ وہ گاڑی چلا رہا ہوگا، یا پھر فون اس کا سائلنٹ پر ہوگا، یا پھر فون اس کا گھر میں ہوگا، وہ باتھ روم میں ہوگا. یہ اچھے نکات نکل سکتے ہیں، لیکن ہم اچھے نکات نہیں نکالیں گے. فوراً نگیٹو سوچ، برے نکات، سوء ظن نکالنے کی ہم کوشش کریں گے. بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، درود شریف کی محفل کا ہم کیا کرتے ہیں؟ اعلان کرتے ہیں کہ درود شریف کی محفل ہے، اس میں آپ شرکت فرمائیں. تو بہت سے لوگ ایسے ہیں اس میں جو درود شریف کی محفل میں نہیں بیٹھتے، درود شریف کی محفل میں نہیں بیٹھتے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ درود شریف پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. درود شریف پڑھتے ہیں، وہ جا رہے ہیں، درود شریف کی محفل میں نہیں بیٹھے، وہ جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کا ارجنٹ کوئی کال ہوگا، یا پھر ضروری فراغت حاصل کرنے کے لیے وہ جا رہے ہوں گے، گھر کا کوئی کام ہوگا، ارجنٹ کسی نے کال کیا ہوگا، بلایا ہوگا، اس وجہ سے جا رہے ہیں. تو اچھے نکات بھی نکالے جا سکتے ہیں. ڈائریکٹ سیدھے سوء ظن پر، بد ظن پر، بدگمانی پر آپ نہ آئیں، بلکہ اچھے نکات نکالیں اور اچھی سوچ و فکر رکھیں، تو ماحول بھی اچھا سوچ اور ماحول بھی اچھا بنے. بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ فوراً کسی نتیجے پر، کسی نکات پر نہ نکلیں. اور ایک دوسری چیز میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں کہ جب کبھی بھی درود شریف کی محفل چل رہی ہے، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ پوری محفل نہ اٹینڈ کریں، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم 2 منٹ تو بیٹھ سکتے ہیں، 2 منٹ تو بیٹھ کر جا سکتے ہیں. تو اس میں آپ کا شمار درود شریف کی محفلوں میں بیٹھنے والوں میں ہو جائے گا. بھلے ہی آپ کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جب کبھی بھی مسجد میں درود شریف کی محفل کا اعلان کیا جائے، ذکر کی محفل کا اعلان کیا جائے، تو اس میں آپ شرکت فرمانے کی کوشش کریں. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو ہم گناہ کرتے ہیں، گنہگار بندے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئیے. گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا. ایک شخص گنہگار تھا، واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں. گنہگار تھا اور مرنے کے قریب تھا، بیمار پڑا، مرنے کے قریب تھا. اس کی ماں زندہ تھی. ماں آ کر رونے لگی، بچے سے کہنے لگی، اپنے بیٹے سے، کہ بیٹا تو اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا، تجھے جہنم کی آگ میں ڈالے گا یا پھر تجھے بخش دے گا. میں یہ سوچ و فکر میں تڑپ رہی ہوں. تو وہ شخص مرنے کے قریب تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ ماں، بھلے ہی میں گنہگار تھا، لیکن ایک تو کام کر، چولہے کے پاس جا، رسوئی گھر میں جا، وہاں سے ایک انگارہ لے کر آ. کیا لے کر آ؟ انگارہ. دہکتی ہوئی آگ کا ایک ڈھیلا انگارہ لے کر آ، وہ میرے ہاتھ میں رکھ دے. تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے آگ کا عذاب نہیں دے سکتی، میں تجھے تیرے ہاتھ میں آگ کا انگارہ نہیں ڈال سکتی. تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے ماں، تو میری ایک ماں ہے، ایک ماں ہے، محبت کرنے والی ماں ہے، لیکن وہ غفور و رحیم، ستار و غفار، رحیم و کریم، میرا رب تو بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرمانے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے. تو وہ مجھے جہنم کی آگ میں کیسے ڈالے گا؟ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے، بھلے میں نے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا.
بتانے کا حاصل کلام یہ ہے کہ موت کا وقت بھی قریب آئے تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی رحمت سے امید ہے اور گناہ کر رہے ہیں. گناہوں کو چھوڑنا شرط ہے، یاد رکھیں. گناہوں سے بچنا شرط ہے، یاد رکھیں. بھلے ہی وہ گناہ ہو جائے لیکن بچنے کی کوشش کریں، بھرپور کوشش کریں. شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی. وہ مرتے دم تک انسان کو بہکانے کی، گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن انسان کا، بندے کا کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. ان کوششوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے رہتا ہے کہ میرا بندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے. ایک دروازہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہمیشہ کھلا رکھا ہے. شیطان نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے قسم ہے تیری ذات کی کہ میں تیرے بندوں کو جب تک ان کے جسموں میں جان ہے، ان کے جسموں میں روح ہے، ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے پاس بھی ایک دروازہ کھلا ہے. جب تک میرے بندے مجھ سے توبہ کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، میں بھی انہیں معاف فرماتا رہوں گا. گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کر لیں، اور گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ نہیں کرتے تو دل پر سیاہ نقطہ، کالا نقطہ لگ جاتا ہے. توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ تھوڑا تھوڑا ہو کر پورے دل کو کیا کرتا ہے؟ کالا کرتا ہے. اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے صرف اور صرف اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہوں گے اللہ کی فضل سے جنت میں جائیں گے. صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ بھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں. تو اللہ کی فضل، ھذا من فضل ربی، میرے رب کا فضل بہت بڑا ہے، یہ اسی وجہ سے بولا گیا ہے. پڑھیں ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جب کبھی بھی زندگی میں معاملہ آتا ہے انسانوں کے ساتھ، کیسی سوچ فکر رکھیں، کیسا گمان رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیسی سوچ، کیسی گمان، کیسا حسن ظن رکھیں. تو یہ ہمیشہ اس کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ اچھی سوچ رکھیں. ایک آخری واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہوں گا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گنبد خضرا، سنہری جالیوں کے پاس پہنچا، اور وہ شخص اپنے دونوں پیروں کے تلوے، جس کو کہتے ہیں تلوے، دونوں گنبد خضرا کی طرف کر کے وہ بیٹھ گیا. وہ شخص اب دکھنے میں کیا لگتا ہے کہ گنبد خضرا کی طرف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف، سنہری جالیوں کی طرف وہ پیر کر کے بیٹھا ہے. کتنا بے ادب ہے. ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، اس شخص کو دیکھا اور اس کو ڈانٹا، بے ادب، بدبخت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی طرف تو پیر کر کے بیٹھا ہے، پیر اندر لے. تو وہ شخص فوراً پیر اندر لیا، روتا ہوا وہ پیر اندر لیا اور نیچے سر کر کے بیٹھ گیا. جو شخص جس نے اس کو ڈانٹا وہ شخص گیا، رات کا وقت ہوا، سو گیا. تو اس کے خواب میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. جس شخص کو اس نے ڈانٹا تھا اس کے خواب میں تشریف لائے اور کہنے لگے کہ آج تو نے میرے غلام کا، میرے بندے کا دل دکھایا ہے، میرے بندے کو تو نے ڈانٹا ہے. تو شخص کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، وہ شخص تو آپ کی جالیوں کی طرف، آپ کے روزے مبارک کی طرف پیر کر کے بیٹھا تھا، مجھے بے ادبی محسوس ہوئی، اسی لیے میں نے اسے ڈانٹا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص میرے روزے کی طرف پیر کر کے نہیں بیٹھا تھا، بلکہ وہ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں نے اتنا سفر طے کر کے آیا، میں چل کر آیا، پیدل سفر چل کر آیا، تو یا رسول اللہ دیکھے میرے پیروں کے چھالے دیکھے، یا رسول اللہ میرے پیروں کے چھالے دیکھے. تو کوئی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر اپنے افسانے، اپنے ٹکڑے، اپنے پریشانیاں وہاں پر پیش کرتا ہے تو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی لوگ اپنے غم، اپنے ٹکڑے پیش کرتے تھے. تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص سفر کر کے آیا تھا، چل کر آیا تھا، وہ اپنے پیروں کے چھالے مجھے دکھا رہا. تو دیکھیے کہ بدگمانی یہاں تک بھی پہنچ سکتی ہے. دکھنے میں ہمیں بے ادبی لگ رہی ہے لیکن لوگ آج نہیں سمجھتے. آج کوئی
شخص گنبد خضراء کی طرف جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے، نذرانہ عقیدت پیش کرتا ہے، تو لوگ اس کو شرک اور کفر سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان چیزوں سے، ان تمام باتوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں، چاہے ہمارے دوست و احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، یا پھر دیگر دوسرے لوگ ہوں۔ اگر کوئی کام کرتے ہیں، بھلے ہی ہماری نظر میں وہ غلط لگ رہا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ کام کیا ہے کیا، کس وجہ سے آپ نے کام کیا، کیا یہ کام غلط ہے یا پھر کسی مجبوری میں کیا ہے؟ تو تحقیق کیے بغیر کسی نتیجے پر نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 26ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو، بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ بعض گمان، کچھ گمان ایسے ہیں جو گناہ ہیں، بعض گمان ایسے ہیں، سوچ ایسی ہے جو گناہ ہے، اور لوگوں کے عیب تلاش نہ کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید اور فرقان حمید میں فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی سوچ، حسن ظن لوگوں کے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق، بزرگان دین کے متعلق حسن ظن رکھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنے کی، حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے درس میں بولنے میں، سننے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری